آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید، ویلکم، جی آیانو اینڈ مرحبا۔ اور سب سے پہلے یہاں پر درود پاک کی ایک بہت خوبصورت روایت آپ کو سنانے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج آپ تھوڑا سا انوائرمنٹ جو ہے وہ تبدیل دیکھ رہے ہوں گے۔ آج استاد محترم مولانا اسد مدنی صاحب فزیکلی یہاں اسٹوڈیو میں تو موجود نہیں ہیں، البتہ انشاءاللہ ابھی ہم ان سے کال کے ذریعے سے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ جو ہے وہ شامل کریں گے۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کچھ سوال ہمیں سنائیے، انشاءاللہ پھر ان کے جوابات مولانا اسد مدنی صاحب سے بذریعہ انشاءاللہ فون کال ان سے جو ہے وہ لیں گے، اور کیا جوابات ہوں گے، حضرت کہاں تشریف فرما ہے، آج کیوں نہیں آئے، یہ چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کو جو ہے ہم بتائیں گے۔ جی دکھائیے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں نا کھانا کعبہ کو دیکھ رہا ہوں خواب میں۔ بہت مبارک اور بہت خوبصورت خواب ہے خانہ کعبہ کا۔ جی مزید سر میرا سنائیے۔ سوال یہ ہے کہ میں نے خواب میں پہلے بھی یہ چیز دیکھی تھی کہ میں نے 2 مردے دیکھے، ایک مرا ہوا ہے اور دوسرا بھی جو مرا ہوا تھا پر وہ ایک دم سے اٹھ گیا۔ یہ میں نے دیکھا تھا پہلے، اور اس کے بعد دوبارہ ابھی میں نے دیکھا، مطلب میرے بہت ہی قریبی وہ فوت ہو گئے ہیں اور پھر واپس وہ زندہ ہو گئے ہیں۔ تو اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے۔ مجھے خواب آئی تھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے میرا۔ خواب میں ایکسیڈنٹ دیکھنا، اللہ اکبر۔ چلیے جی، خواب میں ایکسیڈنٹ سے متعلق بھی جو ہے وہ ہم نے سوال نوٹ کر لیا ہے اپنے پاس۔ مزید ایک اور سوال دے دیجیے۔ میرا خوابوں کی تعبیر میں یہ خواب ہے کہ میں نے طواف کیا ہے لیکن سعی کرنا بھول گیا ہوں، تو اس کے بعد پھر میری نیند سے آنکھ کھل گئی ہے، تو برائے مہربانی مجھے اس کی تعبیر بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، خواب دیکھا ہے مکہ پاک میں ہے، سعی کرنا جو ہے یہ بھول جاتے ہیں اور اسی طرح سے ان کی آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے۔ یہ جناب ان کے کویسچنز ہیں۔ میں مدنی چینل کے ناظرین آپ سے ایک حکایت جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔ انسان کو ایک نہ ایک دن جو ہے وہ مرنا ہے اور اپنی کرنی کا جو ہے وہ پھل بھگتنا ہے۔ اگر زندگی میں نیک اعمال کیے ہوں گے تو انسان جو ہے وہ اپنے ان نیک اعمال کی جو ہے وہ جزا بروز قیامت دیکھے گا، اور اگر اپنی زندگی کے اندر اس نے جو ہے وہ برے اعمال کیے ہوں گے تو اس کی بھی سزا جو ہے وہ پائے گا۔ جب انسان کی روح جو ہے وہ قبض ہو جاتی ہے اور اس کی روح کو جو ہے وہ جسم کے تصرف سے جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے، تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد جو ہے وہ اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ بالکل ایک لکڑی کی مانند جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور موت کے بعد 3 چیزیں جو ہے وہ انسان کے ساتھ جاتی ہیں۔ نمبر 1 عقل، نمبر 2 ایمان اور معرفت، یعنی پہچان جو ہے یہ روح کے ساتھ جو ہے وہ جاتی ہے۔ البتہ موت کے بعد جو روح کا اپنے جسم سے تعلق ہے یہ بہرحال باقی رہتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نیند بھی ایک قسم کی جو ہے یہ موت ہے، اور بعض روایات کے اندر جو ہے وہ نیند کو موت کی بہن بھی کہا گیا ہے۔ لہٰذا انسان جب سو جاتا ہے تو اس کی جو روح ہوتی ہے یہ عالم ملکوت میں چلی جاتی ہے اور مردہ انسان کی روح سے جو ہے یہ ملاقات کرتی ہے۔ زندہ
اور مردہ کی روحوں کا آپس میں ملاقات کرنا یہ ثابت ہے. جی ہاں، انسان جو زندہ ہے یہ مردہ کی جو روحوں سے یہ ملاقات کرتا ہے اور ان سے حال احوال بھی جو ہے یہ جانتا ہے، اور وہاں پر وہ کس حالت میں ہے وہ اپنے بارے میں بھی بتاتا ہے. اور اس کا جو ایک ریفرنس ہے یہ قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے جو ہے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے میں، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری میعاد تک مقرر چھوڑ دیتا ہے. بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے. تو ناظرین، جب انسان اس طرح سے سوتا ہے تو اس کی جو روح ہے وہ عالم ملکوت میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے. اور آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ جب سوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار سویا، سونے کے بعد یہ دوبارہ اٹھا ہی نہیں. یہ کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی جانتے ہیں. استاد محترم ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سب ہم بھی خیریت سے ہیں. ہم نے کچھ سوالات کے جوابات لینے ہیں. حضور ہمارے ساتھ ایک کالر تھے، انہوں نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ خواب میں جو ہے وہ انہوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے، اور وہ یہ سچویشن جو ہے وہ انہوں نے ڈسکس کی تھی. تو اس کے بارے میں کچھ جو ہے وہ آپ ارشاد فرمائیے کہ خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنا یہ کیسا ہے؟ ماشاءاللہ، پہلے سوال بڑا مبارک اور بڑا زبردست ہے. کعبۃ اللہ شریف اللہ پاک کا پاک گھر اور مکہ مکرمہ میں وہ مقام کہ جس کو دیکھنے کے لیے دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی آنکھیں جو ہے وہ منتظر رہتی ہیں. اس کا خواب میں دیکھنا بڑی سعادتوں کی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو خواب میں مکہ پاک کو دیکھے، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرے، انشاءاللہ حقیقت میں بھی اسے حاضری نصیب ہوگی. سبحان اللہ. دوسرا یہ امن کی علامت ہے، اور اگر کوئی غم زدہ ہے تو اللہ پاک اس کے غم دور فرمائے گا. اگر کوئی تنگ دست ہے تو اللہ پاک اسے رزق حلال میں وسعتیں برکتیں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور کسی خوف میں مبتلا ہے، اللہ پاک اس کو خوف سے نجات عطا فرمائے گا. تو بہت ہی اس کی پیاری تعبیریں ہوتی ہیں. جو یہ خواب دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرے اور وہاں کی حاضری کے لیے اسباب کی کوشش بھی کرے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. پہلا ہی کویسچن ہے، اور پہلا ہی کویسچن اتنا شاندار اور مقدس اور مبارک مقام کے لیے ہے. جس نے بھی دیکھا ہے بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. اور حضور انہوں نے اچھا خواب تو دیکھ لیا، اب یہ کیا کریں گے؟ مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے جی، مزید ایک سوال جو ہے وہ کالر نے ہم سے جو پوچھا، وہ خواب میں انہوں نے ایکسیڈنٹ جو ہے وہ دیکھا تھا، اور اس کے بارے میں وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سر خواب میں اس طرح ایکسیڈنٹ دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے اور کیا تعبیر ہوتی ہے اس کی؟ اللہ پاک محفوظ فرمائے انہیں بھی، ہر مسلمان کو اس طرح کی ناگہانی آفات سے، ایکسیڈنٹس سے. دیکھیے بعض اوقات تو ایسے خواب ہمیں کسی اپنے پرانے خیال کی وجہ سے یا پرانا کوئی منظر ذہن میں ہوتا ہے تو ہمیں نظر آ جاتا ہے. صحیح. تو اگر یہ وجہ ہوتی ہے تو پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ہم نے سوچا، دیکھا یا ہمارے ساتھ کبھی درپیش ہوا. ٹھیک ہے. تو اس کی تعبیر نہیں ہوتی. البتہ یہ ضرور ذہن میں رہنا چاہیے کہ بعض اوقات اللہ پاک مستقبل میں کسی آزمائش کے بارے میں ہمیں اطلاع عطا فرماتا ہے خواب کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. تنبیہ بھی ہوتی ہے. تو خواب دیکھنے والا اگر کوئی گاڑی ڈرائیو کرتا ہے یا بائک یوز کرتا ہے، چلاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ مزید احتیاط سے کام لے. بے احتیاطی اگر کرتا ہے تو اس کو نہ کرے. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو حفاظتی اقدامات کے تعلق سے اور ٹریفک کے جو بھی اصول، ضوابط یا چیزیں ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو محفوظ کرے. تو بعض اوقات بندہ بے احتیاطی کر رہا ہوتا ہے تو اسے خواب کے ذریعے تنبیہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا اہتمام کرے، اور بہت بہتر ہوگا کہ راہ خدا میں کچھ صدقہ کر دے. صحیح. کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہونا ہو، لیکن صدقے کی برکت سے اللہ پاک بندے کو محفوظ فرما دے.
صحیح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کی حفاظت بھی فرمائے. روحانی تحفظات حفاظت کے لیے جو ہے وہ آپ اقدامات بھی کریں، اور جو ہے وہ اپنے روزمرہ کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی آپ جو ہے وہ خیال میں لا کر ان کو اچھے انداز کے ساتھ اپنائیں، تاکہ آپ کسی بھی حادثے کا شکار ہونے سے محفوظ رہ سکیں. اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے. ایک اور سوال حضور ہمارے پاس یہ تھا کہ خواب میں اگر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے لیے کہ طواف کرتا ہے، لیکن سعی کرنے سے پہلے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو سائل نے یہ پوچھا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مکمل دیکھ لیتا تو مزید باعث برکت ہوتا اور مزید جو ہے وہ رحمتوں کا موجب ہوتا. صحیح صحیح. تو اس میں ایک تو اچھا ہے ماشاءاللہ انہوں نے طواف کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے، تو یہ بہت ہی مبارک خواب ہے. لیکن کسی عبادت کا مکمل نہ کر پانا، یہ کسی کام میں، کسی نیک کام میں، کسی عبادت میں کوتاہی بھی ہو سکتی ہے. صحیح. تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے جو بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس پر غور کریں. ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی سستی کا شکار ہو جاتے ہوں یا کوئی ایسی مسٹیک ہو جاتی ہو، تو غور کریں، اور اگر اس طرح کا کوئی عمل میں کمی کوتاہی محسوس کریں صحیح تو اسے دور کریں. بعض اوقات فرائض اور واجبات میں بندہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے، تو خواب کے ذریعے اسے تنبیہ بھی کی جاتی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ہم اس طرح سے تو حکم نہیں لگا سکتے کسی پر براہ راست، لیکن جس نے خواب دیکھا ہے وہ اپنے اعمال پہ خود ہی غور کر لے، اور اگر کہیں پر فرائض و واجبات میں کمی دیکھے تو اسے دور کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کرے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سوالات کے جوابات ہو گئے. مزید ہمیں ایک کال دیجیے. میری والدہ صاحبہ نے دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے کچن میں بہت سارے سانپ ہیں، کافی زیادہ تعداد میں، اور میں ان کا بڑا بیٹا ہوں، میں نے اور ان کے والد صاحب نے ان کو مارا ہے، صرف ایک بچہ ہے، باقی سب کو مار دیا. جی حضور، خواب میں سانپ کو اس طرح سے دیکھا ہے انہوں نے، کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ دیکھیے بیسیکلی تو سانپ کا دیکھنا برے شخص کی علامت ہوتی ہے، نقصان پہنچانے والا ہے. البتہ اس کو مار دینا یہ دشمن پر غالب آنے کی دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طور پر یہ اچھا ہے کہ انہوں نے اکثر سانپوں کو جو ہے وہ مار دیا. ہو سکتا ہے کوئی ان کی زندگی میں مشکل درپیش ہو انہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے یہ اس پر اوور کم کریں گے. صحیح. یعنی اس پر غالب آنے کی اس میں نوید ہے، خوشخبری ہے. تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اپنے معاملات کو، اپنی چیزوں کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش فرمائیں. اور آئے خدا میں کچھ صدقہ کر دیں. اور اگر کوئی حفاظت کے وظائف وغیرہ پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھتے تو وہ بھی پڑھنے چاہیے، انہیں بھی، گھر والوں کو بھی، تاکہ اگر کوئی اس طرح کا پرابلم ہو تو اللہ کی رحمت سے، وظائف کی برکت سے دشمن سے حفاظت رہے. لگے ہاتھوں ایک بڑا ہی مختصر وظیفہ ہے، لیکن مال کے لیے، جان کے لیے، اولاد کے لیے، بہت حفاظت کے لیے زبردست ہے. فجر اور عصر کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھ لینا چاہیے: بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. تو شجرہ قادریہ طاریہ میں بھی یہ موجود ہے. جو امیر اہل سنت سے مرید ہیں یا طالب ہیں تو انہیں ویسی اجازت ہے. تو یہ وظیفہ اختیار کر لیں، یا اور آپ کے علم میں کوئی وظائف ہیں جو اوتھینٹک ذریعے سے آپ کے پاس ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہمیں اپنی زندگی میں وظائف وغیرہ استعمال کرتے رہنا چاہیے. اس کی برکت ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ جناب. آپ کو بینیفٹ بھی مل گیا ہے، کالرز کو ایک وظیفہ بھی مل گیا ہے، اور دیگر ناظرین بھی اگر چاہیں تو اس وظیفے کے ذریعے سے اپنی جو ہے وہ حفاظت کا حصار جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور امیر اہل سنت سے جو مرید ہیں ان کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ وظائف جو ہے وہ آپ اپنی زندگی کا معمول اس کو بنا لیجئے. انشاءاللہ اس کی دنیا میں اور آخرت میں ڈھیروں برکتیں آپ کو جو ہے نصیب ہوں گی انشاءاللہ. جی مزید کال دیجئے. بھائی جان، اگر بندہ دیکھے کہ خواب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، یعنی نماز کی حالت، سورۃ 3 والتین والزیتون، اس سورہ کی تلاوت کر رہا ہے نماز پر، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ماشاءاللہ. جی استاد صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ ماشاءاللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی
तिलावत करना बाइस बरकत है और नेक काम पर तौफीक मिलने की अलामत है। और जो सूरह मुबारक इन्होंने अपने आप को तिलावत करते हुए देखा, ये इंशाल्लाह मगफिरत, बख्शिश और तौबा पर तौफीक मिलने की दलील है। तो बहुत ही मुबारक ख्वाब है। अल्लाह पाक की बारगाह में मजीद रुजू करें, इंशाल्लाह मजीद तौफीक खैर नसीब होगी। चलिए जी, मजीद कॉल दीजिए। ख्वाब में सांप का डसना कैसा, इसकी ताबीर इरशाद फरमा दें। सांप का डसना कैसा है? दूसरी कॉलर ने कॉल की है और पूछना चाह रही नहीं है, दुश्मन से नुकसान पहुंचने की अलामत होती है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि दुआ भी करे अल्लाह की बारगाह में और कुछ सदका भी करे। ठीक है। चलिए जी, एक और सवाल मेरे पास ये पहुंचा है। कहते हैं कि सर, ख्वाब में भैंस के बच्चे देखना, भैंस को भी देखा है और साथ में बच्चे भी अगर कोई ख्वाब में देखता है तो ऐसा देखना कैसा है? और बड़े जानवर का गोश्त देखना ये कैसा है? साल पूछ। अच्छा है, रिस्क में बरकत की अलामत होती है और तंगदस्त देखे तो अल्लाह पाक उसे फराख दस्ती अता फरमाए, यानी कि उसके रिस्क में वसत होगी, बरकत होगी। तो अच्छा ख्वाब है, सही, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है। और वो दूसरे गोश्त के, हुजूर गोश्त के बारे में? जी जी, गोश्त का ही मैंने अर्ज किया है। ठीक है। हलाल जानवर का गोश्त जो है ना, वो रिस्क की अलामत होती है। ठीक है, ठीक है। चलिए जी, मजीद कॉल दीजिए। अगर कोई बंदा जिंदा हो लेकिन उसको ख्वाब में मुर्दा देखा जाए कि ये मर चुका है, तो इसकी ताबीर बता दीजिएगा। जी, ताबीर भी बताएं असद भाई, और साथ में हिफाजती इकदामात के बारे में भी बताइए। जिसने ख्वाब देखा है वो क्या करे? जी, असल में इस तरह का ख्वाब देखने में उमूमन लोग तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं। जी। तो ये जरूरी नहीं होता कि जिसे मरा हुआ देखा है हकीकत में वो जिंदा है तो उसके मौत ही का वक्त करीब हो। सही। मरना जो है वो और भी कई चीजों की अलामत होती है। बाज़ औक़ात ये आजादी की भी दलील होती है, किसी मुश्किल से, किसी कैद से, किसी आजमाइश से। तो अब जिसको देखा है उसकी कैफियत पर ये डिपेंड करेगा कि उसके लिए क्या सिलसिला होगा। अलबत्ता ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि जिसके बारे में मौत का ख्वाब देखा है तो उससे बयान ना करे, शेयर ना करे, वरना खामखा वो तशवीश में मुब्तला होगा। ऐसे ही है। अल्लाह की बारगाह में यूं दुआ कर दे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे इस मुसलमान भाई को दराज उम्र बिल खैर अता फरमा। सही। चलिए जी, माशाअल्लाह, ये भी जो है वो बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ ब्रीफ हो गया है। बताना नहीं है वरना बिला वजह वो परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि आप कोई अच्छा ख्वाब नहीं देख सकते। इस तरह से दोस्तों के साथ जो है ये भी होता है। बहरहाल अल्लाह पाक हिफाजत वाला मामला फरमाए। मज़ीद कॉल दीजिए। इस इस्लाम भाई ने ख्वाब में एक वाइट कलर की बकरी देखी है, इसकी क्या तबीर इरशाद फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन वैयाक। जी हुजूर, ख्वाब में बकरी को देखना वाइट कलर की, मुबारक जानवर है। हाँ जी। और रिस्क में बरकत की अलामत है। ठीक है। इंशाल्लाह इससे बरकतें मिलेंगी, आसानियां नसीब होंगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए जी, मजीद सवाल दीजिए। अर्ज ये है कि मैंने ख्वाब देखा रात को कि मुझे ना एक सांप ने ना डंक मारा, फिर मैं जब दोबारा मारने लगा ना वो, तो मैंने उसके दांत तोड़ दिए। सांप के दांत हुजूर इन्होंने जो है वो तोड़ दिए हैं। ये खुद सांप पर जो है वो हमलावर हो गए हैं। क्या कहेंगे आप इनके बारे में? अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाए, दुआ भी करें अल्लाह की बारगाह में। और जहाँ पर काम वगैरह करते हैं या जहाँ पर इनका आना जाना है वहाँ के ताल्लुकात को मजीद बेहतर करें, अच्छे करें, कोई झगड़े वाली सूरत ना हो। और कोई भी इस तरह की अगर सिचुएशन है तो उसमें अवॉइड करें, वरना हो सकता है किसी मुश्किल का इन्हें सामना करना पड़े। और अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करें। ठीक है जी, ठीक है। मजीद कॉल दीजिए। ख्वाब में अपने पीर मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत को देखना कैसा है, इसकी ताबीर बता दीजिए। सुभान अल्लाह। जी हुजूर। माशाअल्लाह, बहुत ही मुबारक है। ठीक है। पीर मुर्शिद की ज़ियारत करना, अल्लाह पाक के नेक बंदों की ज़ियारत करना बाइस से बरकत होता है, अल्लाह पाक की खास रहमतें मिलने की अलामत होती है। ठीक है। तो मुरीद अपने पीर से यकीनन मोहब्बत करता है, और जिससे बंदा मोहब्बत करता है, जिसके बारे में सोचता है, तो वो उसका ख्वाब में आना एक मामूल की, रूटीन की जो है वो बात है। सही।
تو بہرحال ایک اچھا خواب دیکھا ہے, اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اور دیکھیں امیر علیہ سنت جن کاموں سے خوش ہوتے ہیں, جو آپ کا ایک انداز ہے ہر مرید کے لیے, مرید ہو یا غیر مرید ہو, ہر مسلمان کے لیے جو خیر خواہی کا جذبہ ہے اور نیکیاں کرنے, دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کا جو آپ کا بہت زیادہ ترغیب ارشاد فرماتے ہیں, تو اس کو آپ فلفل کریں تو انشاءاللہ مزید برکتیں نصیب ہوں گی. اور پیر و مرشد جو ہمیں کہتے ہیں تو اس پر عمل کرنے میں ہمارے لیے دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں ہوتی ہیں. تو زیارت محبت کی علامت ہے اور خصوصی شفقت کی دلیل ہے. آپ مزید دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں, اگر نہیں کرتے تو کوئی نہ کوئی کام سٹارٹ کریں, اور اگر جو ہے وہ کرتے ہیں تو اسے مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی مزید نظر کرم ہوگی. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اور جسے ہو سکے وہ کوشش کرے کہ کم از کم جو ہے وہ 3 دن کے مدنی قافلے میں ہر ماہ جو ہے وہ سفر کی سعادت کو ضرور اپنائے. انشاءاللہ اس سے آپ, میں کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میری اپنی آبزرویشن بھی ہے, مدنی قافلوں میں الحمدللہ کئی مرتبہ مجھے جو ہے وہ سعادت بھی ملتی رہتی ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو آپ نے زندگی میں سیکھنا چاہتے تھے لیکن ٹائم نہیں مل پایا, تو یہ بہت خوبصورت ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں آپ وہ تمام چیزیں کہ جو آپ جو ہے وہ زندگی میں سیکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو ایسا ماحول, ایسا انوائرمنٹ جو ہے وہ نہیں مل پاتا, ایسی گیدرنگ آپ کو نہیں مل پاتی, تو مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے جو ہے وہ آپ کو یہ چیز جو ہے وہ ملے گی. اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایسے اعمال بھی کرنے کی سعادت ملے گی جو آپ کے دل کی سیاہی کو دھو ڈالیں گے, اور ان کی برکت سے انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا دل جگمگا اٹھے گا. حضور ہمارے ساتھ سوالات شامل کرنے والے جو ہے وہ میسیجز کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شامل ہیں. یہ بھائی کہتے ہیں کہ سر میں نے گھوڑا دیکھا ہے, بہت خوبصورت ہے اور میری ملکیت میں بھی ہے اور مجھ سے بہت مانوس ہے, میں اس کو دیکھتا ہوں براؤن کلر کا ہے, تو جہاں چاہتا ہوں لے جاتا ہوں. تو ایسا خواب دیکھا ہے, اس کے بارے میں کچھ بریف کیجئے گا. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا خواب ہے, اور جو آپ نے چیزیں اس میں بیان کی ہیں خواب دیکھنے والے کی, تو اللہ پاک ان کی عزت میں اضافہ عطا فرمائے گا, منصب میں اضافہ ہوگا, اور لوگ ان کی اطاعت کریں گے اپنے منصب میں. یہ انشاءاللہ کامیابی سے آگے بڑھیں گے. بہت ہی مبارک خواب ہے, اللہ پاک کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے حضور, ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا میں. آج جو میسیجز جو ہے وہ ہمارے پاس جو آ رہے ہیں, ان میں ایک تعداد ہے جو آج سانپوں سے متعلق ہیں, اور جیسا کہ اپنے کالز میں بھی جو ہے وہ سنا ہے کہ آج سانپ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ لوگ ہمیں سوالات جو ہے وہ بہت زیادہ بھیج رہے ہیں. ان کا ایک اجتماعی گزارش کر دیتے ہیں نا کہ سب جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اور کوشش کریں کہ کچھ رائے خدا میں صدقہ کرے, تو انشاءاللہ اس سے حفاظت رہے گی. بیسیکلی اچھی علامت نہیں ہوتی, برے شخص کی یہ دلیل ہوتی ہے. صحیح. تو اگر یہ صدقہ کر دیں سب مل کر, اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں نماز کے بعد, اور انشاءاللہ اس سے حفاظت رہے گی. اللہ پاک سب مسلمانوں کی حفاظت بھی فرمائے. اور حضور فیس بک پر جو ہے وہ ہمیں دیکھا اور سنا جا رہا ہے, یہ فیضان ابرار کیانی صاحب ہیں, انہوں نے جو ہے وہ آپ سے کہا ہے کہ دعاؤں کی مدنی التجا ہے, مرحومین کے لیے سب کے لیے آپ خصوصی ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیجئے گا. یہ ان کا پیغام آپ تک جو ہے وہ پہنچایا ہے. اللہ پاک ان کی ہماری ہر مسلمان کی بخشش و مغفرت فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں, ایصال ثواب بھی کرتے رہنا چاہیے سب کے لیے, اور دعا ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کریں انشاءاللہ. اس سے فوت شدہ کو بھی برکت ملے گی, اور جو دعا کرتا ہے اللہ پاک اس پر بھی کرم فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ لاسٹ کویسچن اسد بھائی ایک شامل کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ ناظرین کو آج ہم نے ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ پیکیج تیار کیا ہے, وہ بھی انشاءاللہ دکھانا ہے. یہ ایک اور یوزر ہیں, یہ کہتے ہیں کہ خواب میں صاحب منصب عہدے داران کو جو ہے وہ دیکھنا, اور غضب کی حالت میں اگر دیکھا جائے تو یہ کیسا ہے؟ بڑا مبہم سا ہے, کس صاحب منصب کو دیکھا, اس کے ساتھ خواب دیکھنے والے کا کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کے حساب سے ہی عرض کیا جا سکے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی.
چلیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ کو شامل کرنے کا، آئیے دیکھتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین، وقت ہوا ہے بزرگوں کے خواب کا۔ آج جو ہے ایک خاتون سے متعلق خواب آپ سے شیئر کرنا ہے۔ جس طرح مردوں میں اولیاء کرام ہوئے، نیک لوگ ہوئے، اسی طرح خواتین میں بھی ہوئے۔ بادشاہوں کی لسٹ کا اگر تذکرہ کریں تو زیادہ تر تو بادشاہوں کی جو تاریخ ہے وہ اچھی نہیں ملتی، لیکن بہت سارے ایسے مسلمان بادشاہ ہوئے کہ جو بڑے نیک دل تھے۔ ان کی دور سلطنت کے اندر بڑے اچھے انہوں نے کارنامے سر انجام دیے، علماء سے محبت کرنے والے، اسی طرح علم دین کو پھیلانے کی کوشش کرنے والے اور اسلامی اصولوں پر چلنے کی کوششیں کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں۔ اور انہی اچھے بادشاہوں میں سے ایک نام ہارون الرشید کا بھی آتا ہے۔ ان کی جو زوجہ تھی زبیدہ ان کا نام تھا، یہ بھی بڑی نیک خاتون تھی اور ان کے بڑے اچھے واقعات جو ہے وہ تاریخ کے اندر ملتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے ان واقعات کو پڑھا بھی ہو۔ ایک شخص نے خواب دیکھا اور خواب میں ہارون رشید کی زوجہ یعنی کہ زبیدہ خاتون کو دیکھا اور کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کیا اس وجہ سے تمہیں بخشا گیا کہ جو تم نے حجاج کی سہولت کے لیے خرچ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ حاجیوں کی سہولت کے لیے خرچ کیا اس کا جو اجر ہے وہ تو اصل مالکوں کو ملا، لیکن اللہ پاک نے اس خرچ کرنے میں میری اچھی نیت کے بدلے میں بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو جو حجاج کرام ہوتے ہیں ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے سہولت پیدا کرنا یا جو بھی جس سے بن پڑے یہ کرنا، یہ کتنے بڑے اجر کی بات ہے۔ ویسے تو عام مسلمان کی بھی اگر آپ خدمت کرتے ہیں، خاص طور پر جو مسافر ہو تو اس پر بھی ثواب ہے، لیکن جو سفر حج پر ہو، سفر مدینہ پر ہو، اس کی اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو اس کو بڑا اجر ملتا ہے۔ دوسرا، ملکہ زبیدہ نے پانی کے تعلق سے عرفات میں، مینا میں اور ان علاقوں کے اندر پانی ان زمانے میں بڑا کم تھا، تو ایک نہر کھدوا کر اور بڑی دور دراز سے پانی وہاں تک پہنچایا تھا۔ اب بھی اس کی کچھ باقیات اور نشانیاں موجود ہیں، اور بھی سہولیات دی ہوں گی حجاج کرام کو، لیکن یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو ان نیک خاتون سے منسوب ہے۔ تو اللہ پاک نے اس اچھی نیت پر ایک نیک خاتون کی بخشش فرمائی۔ تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگرچہ آپ کے پاس مال و دولت ہے نہیں ہے، جو بھی آپ کی کنڈیشن ہے، اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اور اس میں آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے، اخلاص ہے، رب کی رضا ہے، تو اللہ پاک آپ کو بے شمار اجر عطا فرماتا ہے۔ اور کیا خبر ہماری اچھی نیت ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ تو اللہ پاک کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کی ضرور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، پروگرام جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام میں، اگلے سیگمنٹ میں ایک نئے خواب کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوابوں کی تعبیریں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے یہ سیگمنٹ ملاحظہ کیا۔ آپ مدنی چینل کی دیگر نشریات کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کے بارے میں بھی اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہا کیجئے۔ اللہ کریم آپ سب کو اس کی بہترین جو ہے وہ جزا عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام ہو چکا، اور اختتام کی طرف جو ہے وہ بھی ہم بڑھ رہے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال بھی رکھیے، اور ہمارے پریویس جو پروگرامز ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں، اس پر آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے شارٹ ویڈیوز، کویسچن آنسرز اور جو ہم سیگمنٹس آپ کے لیے لایا کرتے ہیں، ان سیگمنٹس کی ویڈیوز کو اگر آپ ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں، اس یوٹیوب چینل پر جو ہے وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے۔ خواب